ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور منقبت اللہ کے قرآن نے بیان کی ہے، اور ایسا اعزاز آپ کو ملا جو کائنات میں کسی انسان کو نبیوں کے بعد نہیں ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں، اور حضور علیہ السلام نے آپ کے متعلق جتنی احادیث بیان فرمائی اور آپ کی شان میں اللہ کے قرآن کی بے شمار آیات اتری، یہاں تک کہ سفر و حضر میں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آپ کو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سارے انسانوں کے احسانات کا بدلہ میں محمد دنیا میں دے کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر وہ انسان ہے جس کے احسانات تمہارے نبی پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ روز محشر اللہ عطا کرے گا۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حشر کے میدان میں اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ کا غضب، اللہ کا جلال، اللہ کا غضب اتنا زیادہ ہوگا کہ آسمان جو اوپر انسان دیکھے گا، سورج بالکل سامنے ہوگا، زمین کو تپش کے ساتھ دیکھے گا، تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، ہر نبی کی زبان سے نکلے گا یا رب نفسی نفسی، اے اللہ میری جان کی خلاصی کر دے۔ سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے، اللہ رب العزت کے حضور اس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے ہوئے کہیں گے یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کے لیے سہولت کرنا۔ اللہ کی ذات اس وقت جب سورج انسان کے سر کے اوپر، بعض مورخین نے لکھا سوا نیزہ ہوگا، سوا نیزے سے مراد یہ ہے کہ جب سورج صبح نکلتا ہے اشراق کے وقت یوں اٹھتا ہے تو سامنے ہوتا ہے، یہ سوا نیزہ مراد ہے، یا چھت کی طرح قریب ہوگا، یہ سوا نیزہ مراد ہے، لیکن اتنا قریب ہوگا، اتنی تپش ہوگی، اتنی حدت ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے انسان اپنے پسینے کے اندر اتنا بھیگا ہوگا کہ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا ناف تک ہوگا، کسی کا کندھوں تک ہوگا، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اللہ سے کہے گا، ہر بندہ، ہر حشر کا انسان اللہ کے حضور دعا کرے گا، اللہ حساب لے لے، ہمیں اس عذاب سے بچا لے۔ حشر کا عذاب اتنا ہے، جہنم کا عذاب کتنا ہوگا، دوزخ کا عذاب کتنا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا، غضب میں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی دعا پر یا اللہ حساب شروع کر، اللہ فرمائے گا میرے پیغمبر، میرے محمد، میرے محبوب، آپ بتائیں تو صحیح میں حساب کس سے شروع کروں؟ کسی ایک کو پیش کریں، کسی ایک کا نامہ اعمال پیش کریں۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے اے اللہ میرے ابو بکر سے حساب شروع کر دے۔ ہر بندہ اپنے ہونہار طالب علم کو آگے کرتا ہے نا۔ آج کہیں بھی فنکشن ہوتا ہے تو کالج کے جو ذہین طالب علم ہوتا ہے اس کو آگے کیا جاتا ہے۔ کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ میں جتنے ان سارے کھلاڑیوں میں جو جتنا ذہین ہوتا ہے اس کو پہلے آگے کیا جاتا ہے۔ آپ کالج میں دیکھیں، یونیورسٹی میں دیکھیں، کسی بھی مرحلے میں دیکھیں، سب سے ذہین جس پر اعتماد زیادہ ہو اس کو سب سے پہلے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر اللہ کے حضور کہیں گے اللہ ابو بکر کا نامہ اعمال پیش کرتا ہوں، میرے ابو بکر سے حساب شروع کر دے۔ جب اللہ کے حضور میں ابو بکر صدیق کا نامہ اعمال ہوگا، اللہ کہے گا میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے محبوب، ابو بکر تو وہ ہے جس نے تجھ سے حساب نہیں کیا، آج میں اللہ اس سے کیسے حساب کروں؟ میں پہلا انسان، پہلا نامہ اعمال والا جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا وہ ابو بکر صدیق ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے پیغمبر،
جس نے تجھ سے حساب نہیں کیا، مجھ اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اس سے حساب کروں۔ اور پھر ابو بکر چلیں گے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ابو بکر دور ہوں گے۔ ہمیں تو جنت کی دعائیں کرتے کرتے زندگی گزر گئی۔ ولی، کتب، ابدال، غوث، محدث، مفسر، ساری دنیا کے مسلمان، غریب ہو، امیر ہو، گناہ گار ہو، متقی ہو، دنیا کے سارے انسان دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ یہ دعا جنت ہی کے لیے تو لوگ گرمیوں میں، سردیوں میں روزے رکھتے ہیں، سردی میں نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کام کرتے ہیں۔ پوچھا جائے کیوں کرتے ہو؟ جنت مل جائے، ایک جنت کے لیے، ایک دروازے سے داخل ہونے کے لیے۔ لیکن کائنات کا نبیوں کے بعد ایسا عظیم انسان جس کے لیے جب دور سے آ رہے ہوں گے، جیسے آج الیکٹرک دروازے خود کھل جاتے ہیں نا، اللہ نے 14ویں صدی میں ہمیں دکھا دیا رسول اللہ کی حدیث کا، آپ تھوڑے فاصلے پہ ہی ہوتے ہیں تو ڈور کھل جاتا ہے نا، ایسے ہی جنت کے دروازے یوں کھل جائیں گے۔ ابو بکر دور ہوں گے، ایک دروازہ نہیں 8 دروازے کھلیں گے، اور 8 دروازوں سے آواز آئے گی، مرحبا بی ابی بکر ادخل ادخل ادخل، اے ابو بکر مبارک ہو، میرے سے داخل ہو جائیں۔ کیوں؟ ہم جنت میں داخل ہوں گے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، لیکن ابو بکر جس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے وہ دروازہ عزت والا بن جائے گا، وہ فخر کرے گا، وہ بڑے عاجزی کے ساتھ آواز آئے گی۔ حدیث رسول ہے کہ اے ابو بکر ہم سے داخل ہوں، ہم سے داخل ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس دروازے سے ابو بکر داخل ہو جائیں گے وہ دروازہ فخر کرنا شروع کر دے گا۔ ایسا انسان جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، قرآن پاک کی واللیل پڑھیں، سورہ واللیل، واللیل یہ سورہ کا نام، یہ سورہ صدیق ہے۔ اس کے آخر میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ وَلَسَوْفَ کو غور سے سمجھیں۔ اب آپ دیکھیے، ابو بکر صدیق کے پاس 40,000 درہم تھے اس وقت، ریشم کی 6 دکانیں تھیں۔ آپ پہلے انسان ہیں جو بالغ مردوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہاتھ جب نبی کے ہاتھ پہ ابو بکر کا آیا تو اللہ کو اتنا پسند آیا، آج تک رسول اللہ کے ساتھ ہی سوئے ہوئے ہیں، کوئی جدا نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ آپ نے ہاتھ رکھا، پوچھا یا رسول اللہ میرا کام بتا دیں، کہا جو میرا کام ہے۔ اب ابو بکر سمجھ گئے رسول اللہ کا کیا کام ہے۔ آج آپ کے تو بہت سے کام ہیں، دودھ والا کہتا ہے میرا کام دودھ کا ہے، سبزی والا کہتا ہے سبزی کا ہے، تجارت کرنے والا کہتا ہے میں یہ کام کی تجارت کرتا ہوں کرو، اور جو نوکری کرنے والا ہے میرا یہ کام ہے، زراعت کرنے والا یہ کام ہے۔ ہر دیندار بے دین کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہے، لیکن ابو بکر وہ انسان ہے جو تاجر تھا، مکہ کا بڑا تاجر تھا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر تم پہلے انسان ہو جو نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ رہے ہو۔ مردوں میں، عورتوں میں خدیجہ پہلی ہیں، بچوں میں شیر خدا علی پہلے ہیں، اور غلاموں میں زید بن حارثہ پہلے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرا کام بتا دے میرے نبی، تجارت تو پہلے کرتا تھا، کاروبار تو پہلے کرتا تھا، اب بتائیں میرا کیا کام ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی کام تو ہے نا ذمہ، اب ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو کلمہ پڑھ کے بھی اپنے آپ کو بس دنیا داری میں کھپویا ہوا ہے۔ آج یہودیوں کو دیکھیں، ہر یہودی اپنا مذہب کا کام سب سے پہلے کرتا ہے، باقی کام بعد میں کرتا ہے۔ آج نصرانیوں کو دیکھیں، آپ تو پھرتے نہیں ہیں، میں تو غریب ملکوں میں جاتا ہوں افریقہ کے اور دیگر، وہاں دھڑا دھڑ مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ لوگ اہل سنت کا مذہب چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟
کہ ہم نے اپنا کام نہیں کیا جو ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے سمجھایا تھا۔ آج پاکستان کے دیہاتوں میں جائیں، اہل سنت والجماعت دھڑا دھڑ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے ریسرچ نہیں کی۔ آپ ابو بکر نے کہا میرا کام کیا ہے؟ کہا جو میرا کام ہے گئے۔ آپ یہ اشرف مبشرہ کے نام دیکھ رہے ہیں نا 10 بندوں کے، یہ سامنے دیوار پہ، یہ سعید ابن زید، ان کو کلمہ پڑھا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ سعد ابن ابی وقاص کلمہ جا کے وصول کیا گھر سے، ان کو کہا بھائی پتہ ہے اب یہ بتوں کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، تو عزا کچھ نہیں ہے، باپ دادا کا دین کچھ نہیں ہے، اب کملی والے کا دین چلے گا، اب محمد عربی کی شریعت چلے گی، چلو میرے ساتھ۔ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے ماموں ہیں، کلمہ ابو بکر صدیق کی محنت سے پڑھا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ جن کو لقب ملا، وہ ابو بکر صدیق نے پکڑ کے رسول اللہ کے پاس لائے، کلمہ پڑھایا۔ آپ زبیر حواریین فی الجنہ، حضور کے پھوپھی کے بیٹے، ابو بکر نے پکڑ کے لا کے رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھایا۔ طلحہ حضور کے جنت میں باڈی گارڈ ہوں گے، ان کو پکڑ کے لائے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ابو بکر صدیق نے ان کو کلمہ پڑھوایا، رسول اللہ کا غلام بنایا۔ ارقم بن ارقم، زید بن ارقم، آج آپ صفا مروہ پہ جائیں، جب آپ صفا پہ چلنا شروع کرتے ہیں مروہ کی طرف، تو دائیں ہاتھ پہ ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے زید بن ارقم، اور آج بھی اس کا نام زید بن ارقم ہے۔ یہاں وہ گھر ہوتا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبے میں داخلے پابندی تھی، کعبے میں آنے پہ پابندی تھی، مطاف میں آنے میں پابندی تھی، اس وقت یہ زید بن ارقم ابو بکر صدیق کی دعوت پہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کعبے میں آپ نہیں جا سکتے، مطاف میں نہیں جا سکتے، مسجد حرم میں نہیں جا سکتے، کافر آپ کو نہیں جانے دیتے، میرا گھر تبلیغ کے لیے حاضر ہے۔ یہ گھر تھا جہاں عمر بن خطاب نے آ کے کلمہ پڑھا، یہ گھر تھا جہاں حضرت حمزہ نے آ کے کلمہ پڑھا۔ یہ وہ انسان جس نے اپنا گھر دیا، اس گھر سے تبلیغ کا آغاز ہوا، اس گھر سے دین کا آغاز ہوا۔ اس گھر والے کو ثواب قیامت تک ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اور جو گھر والے کو اسلام میں لایا اس کو ملے گا نہیں ملے گا؟ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ آج پوری کائنات کے غوث، کتب، ابدال، آج جتنے نمازی آج تک آئے ہیں اور آئیں گے، جتنے روزے دار آج تک آئے ہیں آئیں گے، جتنے حاجی آج تک آئے ہیں آئیں گے، جتنے قرآن پڑھنے والے آج تک آئے ہیں آئیں گے، جتنا عبادات، ریاضات، جہاد، زہد، تقوی، جتنی بھی عبادات ہیں کرنے والے آج تک آئے ہیں، قیامت کی صبح تک آئیں گے، ان ساروں کا اجر ایک جگہ جمع کر لیں، ابو بکر صدیق اس میں شریک ہیں۔ ابو بکر کا نامہ اعمال امت میں نبی کے بعد سب سے بڑا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ آپ کو کوئی نماز پہ لگا دے، آپ کو کوئی دین پہ لگا دے، اس کو ثواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ اور ساروں کو کس نے لگایا؟ آج پوری کائنات کے انسانوں کو عبادات جمع کریں ابو بکر کے نامہ اعمال میں۔ اور ایسا انسان جس کو رسول اللہ نے کیا فرمایا، ایسا جملہ اللہ نے بھی کہا، رسول اللہ، ہم حدیث کے حامی ہیں، ہم اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں جو حدیث غدیر خم ہے، جس میں رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی بھی ہیں۔ یہ حدیث ہے یا نہیں؟ اور ہم حضرت علی کو بھی مولا مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کو بھی مولا مانتے ہیں۔ حضور سے بھی ایسے ہی محبت ہے جیسے علی سے ہے، علی سے محبت نہیں کرے گا رسول اللہ کی محبت کھوٹی ہو جائے گی، وہ بندہ مومن نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہے، بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث ہے اس تالاب کی جسے خم کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جو مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے اسفان کے مقام پر ایک پرانا تالاب تھا، وہاں پڑاؤ ڈالا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ شکایت نہ لگاؤ مجھے علی کی، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کو علی کو مولا ماننا پڑے گا۔ یہ حدیث کو مانتے ہیں نا سنی، سارے مسلمان، ہم دل سے مانتے ہیں،
علی کو مولا بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کا دوست بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کا چچا زاد بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کا داماد بھی مانتے ہیں، امت کے لیے نمونہ حیات بھی مانتے ہیں، امت کے لیے رہبر بھی مانتے ہیں، علم کا شہر کا دروازہ بھی مانتے ہیں، فاتح خیبر بھی مانتے ہیں، ساری جتنی بھی نشانیاں حدیث کے اندر ہیں، جو آپ کے مناقب ہیں، جو آپ کے اوصاف ہیں، وہ ساری مانتے ہیں۔ لیکن آج یہ قرآن کی آیت بھی تو سمجھو، اس کو بھی تو آپ مانو۔ اتحاد تب ہوگا کہ ہم مولا علی مانتے ہیں، آپ ابو بکر صدیق کو بھی صحابی رسول اسی طرح مانو جیسے قرآن نے کہا۔ اب قرآن سنیں، آج میں اس کا ترجمہ ایک اور انداز میں کروں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 40، اس کا وظیفہ بھی ایک بتاؤں گا، ایسا کہ آپ کی زندگی میں ہلچل انشاءاللہ مچ جائے گی۔ وہ آیت 40 آیت پہلے سنیں۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اب یہاں تک تو ہے اصل بات جو آپ کو ماننی چاہیے۔ حدیث میں ہے مولا علی کہا، ہم مانتے ہیں، قرآن میں ہے تو اس کو بھی تو مانو نا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے سنی مولا علی نہیں مانتے، حالانکہ کوئی سنی ایسا نہیں جو مولا علی ہے، کوئی سنی، لیکن تم ابو بکر صدیق کو یہ کیوں نہیں مانتے جو قرآن کہہ رہا ہے؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اب سنیے، آپ کہتے ہیں کسی کو اپنا دوست، وزیر صاحب کہتے ہیں کسی کو اپنا دوست، کتنی شان والا ہے۔ کوئی اپنے انٹرویو میں کہہ دے یہ میرا دوست ہے، منسٹر کہہ دے، وہ عزت والا ہو جاتا ہے نہیں ہوتا؟ کوئی جو ہے وزیر اعظم صاحب کہہ دیں یہ میرا دوست ہے، اخبار میں آ جائے، سارے لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ بادشاہ صاحب کہہ دیں یہ میرا دوست ہے، سارے اس کے پیچھے ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ یہاں تو ڈرائیور ہو، کوک ہو، چوکیدار ہو کسی بڑے کا، وہ نہیں سنبھالا جاتا، اس کی لوگ اتنی عزت کرتے ہیں۔ کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا متقی، کوئی بڑا مرشد، کوئی بڑا پیر، کوئی بڑا گدی نشین اگر کہہ دے یہ میرا دوست ہے، دنیا اس کے بھی ہاتھ چومتی ہے کہ یہ حضرت کا دوست ہے، یہ پیر صاحب کا دوست ہے، فلاں بزرگ کا دوست ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، کسی بندے کی بات نہ سنیں، کسی عالم کی بات نہ سنیں، کسی رہبر کی بات نہ سنیں، کسی ذاکر کی بات نہ سنیں، لیکن قرآن کی تو سنیں نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ الا تنصروہ، مگر تیری مدد کی، فقط نصرہ اللہ، اس وقت اللہ نے آپ کی مدد کی جب ثانی اثنین، آپ دو تھے خالی۔ وہ دو کون تھے؟ غار ثور میں کتنے تھے؟ ہر کتاب لکھتی ہے نا، غار ثور میں کتنے تھے؟ دو تھے۔ اب وہ دو تھے، ثانی اثنین، آپ دو تھے، اللہ نے مسئلہ حل کیا۔ غار ثور میں تیسرا کوئی نہیں تھا، حضور تھے۔ حضور کے ساتھ کون تھا؟ سب کو پتہ ہے نا کون تھے؟ ثانی اثنین سے مراد کون ہے؟ ثانی دوسرا تھا، اثنین دوسرے کا، دو تھے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نہ گویت باد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ ایسے روح اور جسم تھے کہ دیکھنے والا فرق نہیں کر سکتا تھا ان میں محمد کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ اسی لیے جب مدینہ گئے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، انصار مدینہ آتے تھے۔ میں اس جگہ گیا، کئی بار بیٹھا جہاں رسول اللہ نے پہلا پڑاؤ ڈالا تھا، پہلے آپ پر جو ہے صحابہ نے بیعت شروع کی تھی، اور لوگ آنے والے اجنبی وہ حضور ابو بکر کو سمجھ کے پہلے ہاتھ ملا رہے تھے۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے کہ میں تو غلام ہوں، یہ میرے آقا ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا۔ آپ نے حضور کے اوپر اپنی کملی کو اوڑھ لیا تاکہ دھوپ نہ پڑے، پھر سارے انصاریوں کو پتہ چل گیا یہ غلام ہے، یہ آقا ہے۔ ثانی اثنین، ایسے حلیے میں ڈھلے ہوئے تھے کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا یہ دونوں ایک جیسے ہی لگتے ہیں۔ آج پیر صاحب کے مرید ایک حلیہ اپنا لیتے ہیں، ایک طرح لباس پہن لیتے ہیں، ایک طرح پگڑی باندھ لیتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے کہ فلاں پیر صاحب کی طرح لگتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ آپ ایسے مسلمان بنے کہ دیکھنے والا ویسے ہی کہہ دے یہ محمد الرسول اللہ کا نوکر ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، آپ کو تعارف نہ کرانا پڑے میں محمد، یہ آگے نام کے ساتھ، ایسا نہ کرنا پڑے، بلکہ کافر دیکھ کے کہے کہ یہ محمدی ہے۔
ایسا ہو ثانی اثنین، پہلے کہا اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، جب آپ غار کے اندر تھے، جب آپ غار کے اندر تھے، غار کے اندر جب آپ دو تھے، اس وقت دشمن آپ کے گرد تھا اور آپ کو اتنے قریب آ گیا کہ دشمن کی ٹانگیں ابو بکر صدیق کو نظر آنے لگی، ان کے پاؤں نظر آنے لگے۔ اس غار کے اندر آپ جا کے دیکھیں باہر پاؤں ہی نظر آتے ہیں۔ اب یوں بیٹھ کے ابو بکر نے دیکھا یہ پاؤں ان کے نظر آ رہے ہیں، انہوں نے یوں نیچے ہو کے جھانکا تو ان کو میں اور رسول اللہ نظر آ جائیں گے۔ اس وقت آپ پریشان ہو گئے، اپنی نہیں رسول اللہ کی پریشانی تھی، اور آپ نے اس وقت فرمایا یا رسول اللہ یہ آ گئے۔ حضور نے کیا کہا؟ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ نے غم کے ساتھ کہا نا حضور آ گئے، حضور نے جو جملہ بولا عرش والے نے وہی بولا، حضور نے غار کے اندر بولا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، حضور نے اپنے صحابی کے سامنے بولا، اللہ نے قرآن بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ابو بکر کی شان اتنی بڑی ہے کہ ابو بکر کے لیے جو جملہ رسول بولے گا وہ قرآن بن جائے گا۔ آپ کا قرآن ختم نہیں ہوتا، آپ کی تراویح مکمل نہیں ہوتی جب تک آپ یہ آیت نہ پڑھیں۔ آیت کیا ہے؟ اذ یقول، جب کہا آپ نے میرے پیغمبر لصاحبہ، اپنے دوست سے، اپنے، یہ کس کے دوست ہیں؟ حضور کے وزیر صاحب کا دوست عزت والا ہے یا نہیں؟ بادشاہ صاحب کا دوست، پیر صاحب کا دوست، مولانا صاحب کا دوست، والد کا دوست، اور جو نبی کا دوست ہے، جس کو رسول اللہ نے دوست کہا، جس کو اللہ نے دوست کہا، آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جو نبی کو، نبی کا دوست ہوگا، غلط دوست ہو سکتا ہے نبی کا، نافرمان ہو سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، غاصب ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر غلط، تو آپ ابو بکر کو نہیں بلکہ رسول اللہ کو غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تو توہین رسالت کر دی ہے۔ قرآن غلط کہہ رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول، الانسان جو ہے دین خلیلہم، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ قول ہے۔ اب یہاں ابو بکر اسی دین پر جس پر ان کا دوست، اور اسی لیے وہ دوستی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج بھی رسول اللہ کے ساتھ، کل بھی رسول اللہ کے ساتھ، حشر میں بھی رسول اللہ کے ساتھ، اور جنت میں بھی۔ اب فرمایا اذ یقول، جب فرمایا میرے پیغمبر آپ نے لصاحبہ، اپنے کس سے؟ لفظ سارے بولیں، لصاحبہ، دوست سے۔ صحابی دوست کو کہتے ہیں، صحبت والا، ساتھ بیٹھنے والا، ساتھ چلنے والا، ساتھ کھانے والا، جو گاڑی میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھ جائے وہ آپ کا دوست ہے، اور جو نبی کے ساتھ آج بھی سویا ہوا ہے وہ نبی کا دوست ہے۔ ایسی وفا کی اس دوست نے۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، آپ نے فرمایا میرے پیغمبر اپنے دوست سے۔ اللہ بھی دوست مانتا ہے نا، نبی بھی دوست مانتا ہے، آپ کیوں نہیں مانتے؟ میڈیا والے، 14ویں صدی والے۔ پتہ یہ چلا اللہ دوست مانتا ہے، نبی دوست ابو بکر کو مانتا ہے، مومن مانتے ہیں، جو نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں۔ پتہ چل گیا نا۔ اب نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے وہ بھی نازل کر دیا، نبی نے وہ جملہ بولا۔ آپ پہلے قرآن پڑھیں، موسیٰ کلیم اللہ نے کیا کہا اپنے دوستوں کے لیے۔ میں اس جگہ گیا اردن میں، وہاں میں کھڑا ہوا جہاں یہ قرآن کی آیت اتری۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامنے یروشلم نظر آ رہا تھا، میرے ساتھ علماء تھے، وہاں سے بیت المقدس کی یہ گنبد نظر آ رہا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کے موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے حواریین سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا، اپنے دوستوں سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، اللہ کا حکم ہے، صرف آگے بڑھو، اللہ شہر فتح کرا دے گا، بیت المقدس تمہارا ہو جائے گا، تم فاتح بن جاؤ گے، تم جا کر وہاں پر جو ہے اپنے شہر میں عبادات کرو گے، ریاضات کرو گے، تم میرے ساتھ چلو، قدم اٹھاؤ، تم فتح دلوائے گا اللہ۔ لیکن وہ آگے سے کیا کہنے لگے؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ، آپ جو کہتے ہیں میرا رب قادر ہے، قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، اس کے آگے کوئی نہیں چل سکتا، تو آپ جائیں نا، آپ کا رب لڑے۔ جب رب ہے لڑنے والا تو ہم کیوں چلیں آپ کے ساتھ؟ جاؤ آپ لڑو، آپ کا رب لڑے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے وہ جملہ بولا،
ان معی ربی، ان معیہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، تم بے فکر رہو۔ یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہیں، سب کا لفظ نہیں بولا، کیوں کہ وہ نبی کے جانثار نہیں تھے موسیٰ کلیم اللہ کے، وہ صرف صحبت میں آئے تھے، یہاں تو جانثار تھے۔ نبی کا غم ابو بکر کا غم، نبی کا فکر ابو بکر کی فکر، نبی کی کڑن ابو بکر کی کڑن، وہی نبی کی سوچ تھی، وہی ابو بکر کی سوچ تھی۔ حضور نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، معیہ نہیں کہا، وہاں موسیٰ کلیم اللہ نے معیہ کہا، میرے ساتھ اللہ ہے، خالی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں نبی نے کہا معنا، ہم دونوں کے ساتھ، تثنیہ کا صیغہ ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے دکھایا اللہ کیسے ہے، اور اللہ معیہ، مع، ان اللہ معنا۔ اچھا یہ جملہ اللہ کے ہاں اتنا برگزیدہ بن گیا، بعض جملے ہو جاتے ہیں نا قبولیت کے، نبی نے غار میں یوں بیٹھے ہوئے کہا ہم دو ہیں نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے نبی کے ساتھ ہی ابو بکر کو جوڑ دیا، اور پھر وہ دن اور آج بھی نبی کے ساتھ ہے۔ آپ روزے پہ جاتے ہیں، آپ کا سلام مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ پہ سلام پڑھ کے ابو بکر کو سلام پیش نہ کریں۔ اور پھر آپ دیکھیے، اس کا میں آخر میں وظیفہ بتاتا ہوں، روزے پہ خاص طور پہ اسی آیت کا۔ حضور مکہ سے نکلے، حضور پیدل چلے، یہ جو مسفلہ ہے نا، مسفلہ، یہ اسفل، یہاں بھی لفظ آئے گا اسفل، اسی آیت میں آخر میں ہے، کلمۃ اللہ العلیٰ، اس میں پہلے کہا کہ ان کے اسفل، سفلا، یہ مسفلہ ایک ہے، ایک ابراہیم خلیل روڈ ہے، ایک ابراہیم دارالہجرہ روڈ ہے۔ ہجرہ، یہ جو ہجرہ ادھر سے جاتی ہے ہلٹن ہوٹل کے ساتھ اور کلاک ٹاور کے ساتھ سے جو رستہ نکلتا ہے، یہاں سے ہمارے نبی چلے تھے پیدل غار سور کی طرف، مدینہ ادھر ہے، آپ اس طرف چل پڑے۔ اوپر ابو بکر صدیق مسجد ہے ہلٹن ہوٹل میں، آپ میں سے کوئی گیا ہو، آج بھی ہے، بڑی مسجد ہے، وہاں رش بھی نہیں ہوتی، عورتیں بھی نہیں جا سکتی، عورتوں کی الگ ہے۔ وہ گھر تھا پہاڑی پہ ابو بکر صدیق کا۔ حضور دیکھیں چل کے ابو بکر کے گھر گئے، اور جس کے گھر میں ابو بکر صدیق کے گھر میں حضور چلے گئے، کتنی بڑی رحمت والی وہ ذات ہے، وہ گھر ہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا بھی نہیں، یا رسول اللہ کدھر جانا ہے، میں تیاری کر لوں، میں بیگ تیار کر لوں، میں پیسے لے لوں؟ کہا ابو بکر ابھی ہجرت کرنی ہے۔ ابو بکر اسی لمحے اسی طرح ساتھ چلے گئے۔ اب چل رہے ہیں غار سور میں۔ اب آپ دیکھیے غار سور والی پہاڑی پہ آج آپ پیدل نہیں چل سکتے، اوپر نہیں جا سکتے۔ ابھی اس دور میں پانی، کھانا، چائے، جوس ہر جگہ وہاں ملتا ہے، اوپر بھی ہوٹل بنا دیے، لیکن نہیں چل سکتے۔ ایک بار میں خود گیا ہوں بس، دوسری بار میں آدھا چلا، پھر نہیں ہمت ہوئی، میں واپس آ گیا، کیونکہ لیکن ہر بندہ جو چڑھائی چڑھتا ہے نا، اور میں آپ کو بتاؤں 90% ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہی وہ چڑھائی چڑھ رہے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں یہ دیکھا ماشاءاللہ۔ یہ بھائی کہہ رہے ہیں میں بھی گیا، سارے ماشاءاللہ سعادت والی ہے۔ وہ چڑھائی ترکی والے چڑھ رہے ہیں، کرغزستان والے، قازقستان والے، پاکستان والے، انڈیا والے، بنگلہ دیش والے، افغانستان والے، زیادہ تر حنفی آپ کو نظر آئیں گے، محبت والے لوگ ہیں۔ تو آپ دیکھیں تھک کے بھی ایک ہی جملہ نکلتا ہے، واہ ابو بکر کیا کمال اللہ نے تجھے دیا، ہم اکیلے نہیں چڑھ سکتے، تو نے رسول اللہ کو کندھوں پہ اٹھا لیا، رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ۔ آپ سوچئے 53 سال کے ہمارے نبی تھے، 51 سال کے ابو بکر صدیق تھے۔ آج 51 سال کا کوئی بندہ اپنے کندھے پہ 53 سال کے بندے کو اٹھا کے دکھائے، یوں اٹھایا، تھک رہے تھے، آدھی پہاڑی چڑھے، دونوں حضور بیٹھ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ آ جائیں۔ واحد حضور کا وزن ہے جو کائنات میں اگر کسی نے اٹھایا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نبوت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا، یہیں سے خلافت، یہیں سے آپ خلیفہ اول بننا ثابت ہوتا ہے۔ نبی کا بوجھ آپ نے اٹھایا، اوپر لے کر گئے، غار میں لٹ۔ اب ایک بات جو اہم بتا رہا ہوں وہ آپ کے نالج کے لیے، آپ کو عقیدہ سمجھ آ جائے گا۔ سراقہ آیا، ابو جہل آیا، ابو سفیان آیا، اور بڑے بڑے عتبہ، شیبہ آئے، امیہ بن خلف آیا،
بڑے بڑے ظالم کافر آئے جو پیچھا کر رہے تھے. سراقہ کھوجی تھا، وہ یوں کہتا تھا، اتنے تیز لوگ تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہاں سے گزرا ہے، کس ٹانگ کون سی رکھی ہے، لنگڑا ہے یا صحیح ہے، جانور کا یہ نشان ہے یا انسان کے پاؤں کا نشان ہے، مرد کے پاؤں کا نشان ہے یا عورت کے پاؤں کا نشان ہے، اور کس قبیلے کا بندہ ہے، یہ سارا وہ بتا دیتے تھے. یہ علم غیب نہیں ہے، یہ صرف گیس ہے، اندازہ ہے، جو نالج تھا ان کے پاس. تو وہ کہہ رہا تھا سراقہ ادھر گئے ہیں کرتے کرتے غار ثور کی پہاڑی پہ پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے اور اوپر چڑھے، اس نے کہا یہ ابو بکر کا پیر ہے، یہ رسول اللہ کے پیر ہیں. سراقہ کافر ہے، اس کو پتہ ہے یہ نشان پیر کے کس کے ہیں، ابو بکر صدیق کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تھوڑا اوپر گئے، حضور کو تو ابو بکر صدیق نے کندھے پہ اٹھا لیا تھا. اب ابو بکر کے پیروں کے نشان تو تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشان اس وقت. سراقہ کہنے لگا پریشانی کا مسئلہ ہے، اب رسول اللہ کے پیروں کے نشان غائب ہو چکے ہیں، ابو بکر کے نشان نظر آ رہے ہیں. اب سارے کھڑے ہو گئے، سوچ میں لگ گئے. ابو جہل جیسا ظالم انسان کہنے لگا چلو پریشانی کی بات نہیں ہے، ہم رسول اللہ تک پہنچ سکتے ہیں اگر ابو بکر کے پیروں کے نشانوں پہ چلیں. اگر ابو بکر کے پیروں کے نشانوں پہ چلیں، آج مسلمان حضور تک پہنچ سکتا ہے، حضور کے روزے تک پہنچ سکتا ہے، جنت تک پہنچ سکتا ہے اگر ابو بکر صدیق کے پیروں کے نشانوں پہ چلے گا. اگر نہیں چلے گا تو کبھی رسول اسے، حضور کو پانا ہے تو ابو بکر کے نشانات قدم پہ چلنا پڑے گا. یہ بات ابو جہل کو پتہ تھی. وہ ابو بکر کے پیروں کے نشان کو دیکھتے 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 حضور تک پہنچے نہیں پہنچے. یہ آج جو ابو بکر کو مائنس کر رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں. اور عجیب بات، میڈیا پہ کیا جملہ، مجھے کل میں نے اسٹیٹس پہ لکھا کہ میں شان ابو بکر صدیق بیان کروں گا. تو علاج کرانے والے ہر مذہب کے ہیں ہمارے پاس. تو کسی نے مجھے کمنٹس کیا، چونکہ ہمارا ایک دم 2000-2500 بندہ دیکھ لیتا ہے اسٹیٹس بھی، تو مجھے ایک دم کمنٹس کیا کہ آپ بھی ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں. عجیب بات دیکھیں. تو میں نے اس کو لکھا کہ ہم ابو بکر صدیق کی قدموں کو پکڑے ہوئے ہی رسول اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں حضور ہی نہیں ملیں گے. یہ بات تو ابو جہل جیسے کافر نے ہمیں سمجھا دی. آج یہ جملہ عام ملتا ہے، کہتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ کے دشمنوں کو نہیں بھولنا، اس سے مراد وہ ابو بکر صدیق ہی لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کبھی لڑائی نہیں ہوئی ان میں. اب وہ بات اگلے جمعے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو اور بھی کھولوں گا آیت کو. اب آپ دیکھیے، حضور وہاں تک کافر پہنچ گئے، اللہ نے مدد فرمائی. اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعے بتاؤں گا.